المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلی اللہ. تھوڑا سا اور کرنا، تھوڑا سا آواز بہتر ہوئی تھی. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعضاء، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، جس میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا سچوں کی شان اور سچوں کا پیغام. الحمدللہ بخوبی انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سچوں کے پیغام میں بعض تلخیاں بھی الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں. اور چونکہ وہ بھی ایک قوم کی اصلاح کا حق ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے آل محمد کے جو سچے فضائل ہیں ان کو بیان کر کے نور معرفت آل محمد میں اضافہ ہو، اور آل محمد کا پاک کردار بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہمارے دامن میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، ہم اس مجلس حسین کے صدقے میں ان کوتاہیوں کی اصلاح کر سکیں. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ. سچوں کی یہ عظمت اور یہ شان کہ آج دنیا میں اکثر لوگوں میں یہ فکر پائی جا رہی ہے کہ فلاں شخص بہت بڑے عابد ہیں، صرف عبادت کو معیار کامیابی سمجھ رہے ہیں. بے شک یہ جملہ البتہ میں بعد میں ذکر کروں گا. اور بعض یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ فلاں اللہ کی راہ میں بہت عطا کرنے والے ہیں. بے شک یہ بھی ایک اچھی صفت ہے، لیکن اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے. فلاں صاحب ہر سال حج کرتے ہیں، فلاں صاحب زکوٰۃ اتنی ادا کرتے ہیں، فلاں صاحب ماہ رمضان کے علاوہ پورا سال چند دنوں کے علاوہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، فلاں نیکی انجام دیتے ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ ماہ رمضان میں بڑی عبادتیں بھی کرتے ہیں. لہٰذا آج مسلمان ناز اور فخر کر رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہوں. بے شک یہ اعمال صالح جنت میں جانے کا وسیلہ ہے. نبی اور آل نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو پیغام ہدایت پہنچایا جائے. لیکن اگر مسلمان کی فکر رہ جائے صرف اعمال صالح کے انجام دینے پر، اور فکر یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کچھ اور ذمہ داری ہے، جب تک مجھے معرفت نبی نہ ہوگی، مجھے نبی کے دین کے ہادیان برحق کی معرفت نہ ہوگی، میرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اسی لیے تو ملتا ہے روایات میں، قرآن کی آیت کی تفسیر میں علماء اسلام نے جو نقل کیا. لیکن ظاہری بات ہے، اور ان روایات کو نقل کرنے والے سید الرسل کے اصحاب جلیل القدر موجود ہیں. جب میدان محشر ہوگا اور وہاں بڑے بڑے نمازی
اپنی نمازیں کلیئر کرا چکے ہیں، اپنے حجوں کو کلیئر کرا چکے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو ادائیگی کے وہ اپنے حق میں سندیں لے چکے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی سندیں مل چکی، لیکن اب یہ خوش ہیں اور دیکھیں گے دیکھو ہم نمازی تھے، روزے دار تھے، ہم حاجی تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، ہم راہ خدا میں خرچ کرنے والے تھے، ہم حافظ قرآن تھے، ہم قاری قرآن تھے، یہ دنیا والے ناز کریں گے اعمال پر، ادھر سے آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور میرے ملائکہ ان حاجیوں کو روک دو، ان نمازیوں کو روک دو، ان روزے داروں کو روک دو، ان حافظان قرآن کو روک دو، ماہ رمضان میں نوافل باجماعت پڑھنے والوں کو روک دو، ہر عبادت کرنے والے کو روک دو۔ جب وارث قرآن سے پوچھا گیا ان عبادت گزاروں کو کیوں روکا جائے گا، جواب دیا ان سے سوال ہوگا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے ولایت علی کا سوال ہوگا۔ اب یہ سوال کیوں ہوگا؟ حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، قرآن بھی حفظ ہے، قاری صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ ماہ رمضان میں عبادت گزار بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں، لیکن دامن میں یہ سب کچھ تو ہے، آخر ولایت علی کا سوال کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے اعمال کتنے ہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اعمال کس کے مطابق ہیں۔ معیار اللہ کی بارگاہ میں اعمال نہیں ہے، بلکہ معیار اللہ نے قبولیت کا جو قرار دیا ہے وہ نبی اور آل نبی کی محبت اور ان کی پیروی کو قرار دیا ہے۔ اگر دل میں نور آب نبی اور آل نبی ہو اور وجود میں کردار نبی اور آل نبی کا پاک کردار ہو تو پھر تمام اعمال بھی قبول ہیں اور وہ ایمان بھی قبول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہذا ولایت علی کی آخر ضرورت کیا ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ محبت آل محمد کی آخر اسلام میں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حب اہل بیتنا اساس الاسلام۔ رسول نے فرمایا او نبی کے کلمے پڑھنے والوں، حب اہل بیتنا اساس الاسلام۔ نبی نے فرمایا او نبی سے محبت رکھنے والوں، صرف میری محبت اسلام نہیں ہے، جب تک تمہارے دامن میں میری اہل بیت کی محبت نہ ہوگی اس وقت تک اسلام کی عمارت بھی کھڑی نہ ہوگی۔ یا علی۔ اب رسول اس حدیث سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ گھر بناتے ہیں، پہلے آپ بنیاد کا مٹیریل آپ دیکھتے ہیں، سیمنٹ، اینٹیں، اس میں جو آپ نے بیم ڈالنی ہے، آپ بلڈنگ میں جتنی مضبوطی چاہتے ہیں آپ اتنی اپنی بنیادوں کو مضبوط بنائیں گے۔ سید الرسل یہی سمجھا رہے ہیں، جو تم اپنی عالی شان عمارت بنانا چاہتے ہو، نماز کے ذریعے، حج کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، یہ ساری ہیں زینتیں، یہ سارے ہیں پلستر، یہ ساری ہیں اینٹیں، یہ ساری ہیں ٹائلیں، لیکن اس عمارت کی جو بنیاد ہے اگر وہ ہو گئی کھوکھلی، یہ ساری تزئین اور خوبصورتی بھی برباد ہو جائے گی۔ لہذا بنیاد اور اساس ہے
محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت نہ ہوا تمہاری عبادتیں بھی بیکار جائیں گی. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اہل بیت کی محبت ایک اور مثال سے واضح کرو. دیکھیں اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور بغیر وضو کے پڑھے یا پھر بغیر تیمم کے پڑھے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوتی. وضو کرنا ہے، یا اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا ہے، یا اگر پانی نقصان ہے یا پانی ہے نہیں تو پھر اس کے بدلے میں تیمم کرنا ہے. تب انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، انسان روزہ بھی رکھ سکتا ہے، قرآن کے الفاظ کو مس بھی کر سکتا ہے، اللہ کے نام کو مس بھی کر سکتا ہے، اور دیگر جو احکامات ہیں ان پہ بھی عمل کر سکتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص جس کی طہارت ہی صحیح نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے، قرآن کو مس کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا اللہ کے ناموں کو مس کرنا صحیح نہیں ہے، جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، تو لہذا یہ احکام ہے. تو جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی جو نماز میں داخل ہونے کی شرط ہے، وہ ہے باوضو ہونا، وہ ہے باغسل ہونا یا تیمم کے ساتھ ہونا. ایک صلوات پڑھیں محمد. بار دیگر باواز بولیں صلوات. جب وہ شرط ہی پوری نہیں ہو رہی، اب وہ عمل کیسے صحیح ہو؟ جو شرط جب فاقد ہے. لہذا سید الرسل نے بھی اعمال کی قبولیت کے لیے آل محمد کی محبت کو شرط قرار دیا ہے. اگر آل محمد کی محبت نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا ولایت آل محمد شرط ہے، ضروری ہے. اب آخرت میں بھی سوال ہوگا. دنیا میں اعمال قبول ہوں گے تب جب دل میں محبت اہل بیت ہو. آخرت میں نجات مل نہیں سکتی جب تک سوال نہ ہو. اور سوال ولایت علی کا اتنا اہم ہے. دنیا میں اعمال قبول نہیں ہوتے، آخرت میں کامیابی نہیں ملتی، اور جنت کی ٹکٹ نہیں ملتی، اور فقط کوئی انسان یہ سمجھے کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، بلکہ قبر میں بھی ضروری ہے. جیسا کہ روایت میں ہے، تاریخ گواہ ہے، جب سید الرسل ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، یا علی حیدر کرار روتے ہوئے نبی کے دروازے پہ آئے، یا رسول اللہ مادر گرامی کا انتقال ہو گیا ہے. علی رو رہے ہیں. نبی تسلی دے کے سب کچھ چھوڑ دیا، پہنچے جناب فاطمہ بنت اسد کی تجہیز و تکفین کے لیے. تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ نے عورتوں کو حکم دیا بی بی کو غسل دیا جائے. آپ نے اپنے لباس میں سے بی بی کو کفن پہنایا. بی بی کا جب جنازہ اٹھا، سید الرسل کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اٹھایا ہوا ہے، پاؤں کی ایڑیاں بلند ہیں، انگلیوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور جنازے کو کاندھا بھی دے رہے ہیں. اور جب جنازہ پڑھایا تو وہ بھی نبی نے. اس کے بعد قبر کھودی گئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کو جب لحد میں اتارا گیا، سید الرسل اپنی چچی کے قریب ہوئے، کچھ بات کی، اور پھر آپ نے یہ جملہ کہا، ابنوں کے لا جعفر
वला अकील इब्नों के अली इब्न अबी तालिब। अब नबी का ये अमल तमाम असहाब देख रहे हैं। नबी ने कब्र का तावीज बंद किया। इधर से असहाब को जाना चाहते थे तो फिर सैयद रसूल का ये जुमला, बाज रिवायात के मुताबिक आपने वही फरमाया, इब्नों के असहाब हैरान भी हैं, असहाब परेशान भी हैं। या नबी अल्लाह, आज तक हमने ये मंजर न देखा था, आज हम ये पहली मर्तबा देख रहे हैं। आपकी ये कैफियत, आपके सर पे अमामा नहीं है, और आप जब चल रहे हैं तो आपके, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाहिद भाई, आप चल रहे थे, आप एड़ियों को उठा के चल रहे थे। या रसूल अल्लाह, आपने मुसलमानों का जनाजा पढ़ा, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाहिद भाई, बारह दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, ये आज नया तरीका देखा, आपने जनाजा पढ़ाते वक्त भी 70 तकबीर अदा की, जबकि मुसलमानों का जनाजा पढ़ते हुए नबी ने 5 तकबीरों का ख्याल किया। आज 70 तकबीरें। लिहाजा या रसूल अल्लाह, आप कब्र में ये कह रहे हैं, आप बीबी के करीब भी हो रहे हैं, कुछ बात भी कर रहे हैं, और कब्र के बाहर भी आप ये कह रहे हैं, इब्नों के ला जाफर वला अकील, इब्नों के अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हो मेरे असहाब सुनो, फातिमा बिन्त असद वो अजीम खातून है। जब मैंने कब्र और कयामत का जिक्र किया तो बीबी की एक मर्तबा फरियाद बुलंद हुई और फरमाया, वाह ज़ुअफ़ा, हाय मेरा ज़ईफ बदन और ये कब्र का अज़ाब और मैदान महशर। मैंने बीबी को तसल्ली दी, ए अम्मा जान, चाची जान, घबराए नहीं, मैं नबी आपका शफी बनूंगा। मैंने उस वक्त कहा था मैं अपने लिबास से कफन दूंगा, इसलिए मैंने अपने बदन से लिबास से बीवी को कफन दिया। और जो मैंने अपनी एड़ियां उठाई थी, आसमान से मलाइका आए हुए थे कि जिनका रज ज्यादा था, और जो मैंने 70 तकबीरें पढ़ी हैं, 70,000 मलाइका आसमान से अली की मां का जनाजा पढ़ने आए हैं। हर सफ के लिए मैं नबी ने एक तकबीर अदा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। नबी ने मादर अली की ये ताजीम की। और जब मैं बीबी के करीब हुआ तो वहां मुनकर और नकीर आ चुके हैं और कह रहे हैं, मन रब्बो के। बीबी ने जवाब दिया, अल्लाह रब्बी जल्ला जलालहू, मेरा रब अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अली की मां बता रही है, ओ अली वालो, जो कब्र में जिसके रब होने का एतराफ करना है, दुनिया में भी उसी को रब मानो। जो रब कब्र में है वही बाहर भी है, वही महशर में भी है, तो रब सिर्फ अल्लाह की जात है। कहा रब का जवाब, तो अल्लाह का जवाब दिया। कहा मन नबियों के, बीबी तेरा नबी कौन है? कहा मोहम्मद मुस्तफा, मेरा नबी वो है जो मेरी शिफात और बख्शिश के लिए कब्र में हाजिर है। जब पूछा
من ولیوں کے و من اماموں کے، بی بی حجان رک گئی، اب میں کیا جواب دوں؟ تو سید الرسل فرماتے ہیں چچی جان گھبرائے نہیں، آپ کہہ دیجئے جو امام حق ہے، جو دین کا وارث ہے، جو نبی کا جانشین ہے، آپ کا فرزند، آپ کا فرزند، آپ کا فرزند نہ جعفر ہے نہ عقیل ہے، جو آپ کا بیٹا جو دین کا وارث ہے، نبی کا جانشین ہے، آپ کا بیٹا کوئی اور نہیں علی حیدر کرار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا ایک نکتہ بیان کر دوں، اے مسلمان بھائی، اور ذرا غور کر، اور جب علی کی ماں کی قبر میں علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور مسلمان بھائی تیری ماں کا علی کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ یا علی، جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، آج مسلمان کی ماں صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بعض زبان بڑی دیر سے پہنچتے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ لہذا یہ علی کی ماں ہے، آئیں قبر میں بھی واقعاً آل محمد کی جو عنایت رہتی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس آیہ مجیدہ کی شان میں، شان نزول میں، ہماری کتاب کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ ہماری کتاب کافی، اچھا اس کا تھوڑا تعارف ہو جائے اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے۔ کافی ایک کتاب ہے، ہماری جو کتب اربعہ ہیں اس میں پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الکافی، اس کے پھر 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے اصول کافی، دوسرے حصے کا نام ہے فروع کافی، اور تیسرے حصے کا نام ہے روضہ کافی۔ اصول کافی جس میں عقائد مذہب آل محمد پر احادیث اور اخلاق اہل بیت کی احادیث، اگر کوئی چاہتا ہے آل محمد کے عقائد جو انہوں نے معرفت توحید، معرفت نبوت، معرفت امامت پر جو دلیلیں دی ہیں، جو سمجھایا ہے اصول کافی کی، وہ کتابیں پڑھے، اور اخلاقیات کو سنوارنا چاہتا ہے اصول کافی کی طرف رجوع کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگاہی حاصل کرے، پھر وہ فروع کافی پڑھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے سید الرسل سے لے کر وارث دین امام زمان علیہ السلام تک تاریخ پڑھے، ان کے فضائل پڑھے، ان کی معرفت کے نمونے پڑھے اور مسائل پڑھے، پھر روضہ کافی کا مطالعہ کرے۔ تو یعنی یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں تو کی امام زمان علیہ السلام، مل کے امام کی ذات میں صلوات بھیجیں۔ امام سے جب سوال کیا گیا کافی کے بارے میں، کیا جواب آیا؟ الکافی کاف لشیعتنا، یہ کافی ہمارے شیعوں کی ہدایت و نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے وقت کا امام ہمارے جوانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو دین خدا کو سمجھنا ہے، شریعت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ یہ اصول کافی، یہ فروع کافی، یہ روضہ کافی اتنی عظیم کتاب ہے، لہٰذا اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ
اس کا بہترین ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ تو کافی میں یہ روایت ہے امام صادق سے، جب سائل نے امام سے سوال کیا، فرزند رسول وقت موت کیا مومن کو پریشانی ہوتی ہے؟ کیا وہ خوف زدہ ہوتا ہے؟ کیا وہ گھبراتا ہے؟ وارث قرآن وارث دین امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب موت سے پہلے ملک الموت آتے ہیں یہ فرشتے کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ پہلا جملہ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یعنی امام فرماتے ہیں موت کے وقت یہ نہیں گھبراتا، موت کے وقت سے پہلے جو فرشتہ آیا ہے وہ تو وقت موت کے لحظے سے پہلا لحظہ ہے، اس فرشتے کو دیکھ کے مومن گھبرا جاتا ہے، جب یہ پریشان ہوتا ہے، افسردہ حال ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے مدہوش ہوتا ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، وہ ملک الموت یا اس کے انصار میں سے ایک فرشتہ بول کر کہتا ہے یا ولی اللہ انظر امامک، اے اللہ کا ولی ذرا اپنے سامنے دیکھ، اپنی آنکھیں کھول، فینظر الیہ، جب یہ سامنے دیکھتا ہے کیا نظر آتا ہے؟ وَسَيِّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مومن رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، وَيَنظُرْ إِلَى مَقَامٍ آخر، پھر علی حیدر کرار کی زیارت کرتا ہے، پھر ساتھ میں امام حسن کی زیارت کرتا ہے، پھر ساتھ میں امام حسین کی زیارت کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی کی تمام آل کی زیارت کرتا ہے۔ اب ملک الموت اس کے سامنے ہے، یہ ائمہ ہدا، یہ پاک ہستیوں کی جن کی ولایت اور محبت رکھتا تھا، اب یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، یا خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اے ولی خدا تو آل محمد کی ولایت پر راضی ہے، تو نے کائنات کی محبتوں کو چھوڑ دیا آل محمد کی محبت کی خاطر، تو اہل بیت نبوت کی محبت پر راضی ہے، اللہ اپنے ثواب کی عطا پر راضی ہے۔ اے مومن بس تو ان آل محمد کے حلقہ انوار میں داخل ہو جا۔ امام فرماتے ہیں جب منادی یہ ندا دیتا ہے خدا کی طرف، خدا کی قسم اس مومن کے نزدیک کائنات میں موت سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، یہ تمنا کرتا ہے اب موت آئے تاکہ میں آل محمد کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ یقیناً یہ نور ولایت آل محمد رکھنے والے ہیں۔ اور ہمارے پاس روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جب مومن قبر میں ہوتا ہے اور اس کی قبر میں چند نور آتے ہیں، ایک نور اس کے پاؤں کی طرف، ایک نور اس کی دائیں طرف، کوئی نور اس کی بائیں طرف، کوئی نور اس کے سر کی طرف، مختلف نور آتے ہیں۔ ان انوار میں نوروں میں سب سے بڑا نور سر کی طرف ہوتا ہے۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کوئی نور کہتا ہے میں نماز ہوں، کوئی کہتا ہے میں زکوٰۃ ہوں، کوئی کہتا ہے میں حج ہوں، کوئی کہتا ہے میں روزہ ہوں۔ سارے نور اپنا اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ اب یہ سارے نور آخر میں کہتے ہیں تو جو ہم پہ زیادہ روشن اور بلند ہے، جو تو ہم پر حاوی ہے اور غالب ہے، تو کون ہے؟ کہا انا من نور حب محمد و آل محمد، آل محمد کی محبت کا نور ہوں، لہذا آل محمد کی محبت کا نور سردار بن کر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مثلا آپ نے
اپنے گھر اپنے علاقے کی کسی معزز، آپ نے معزز شخصیت کو بلایا، آپ آئے ہمارے گھر، ہمارے ہاں ایک دعوت ہے، ایک معزز شخصیت آپ کے گھر میں آئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور مہمانوں نے بھی آنا ہے، مہمان آ گئے لیکن کوئی اور خدمت گزاران نہیں اور افراد نہیں ہیں، جو بڑی شخصیت جس کو آپ نے بلایا ایک مرتبہ وہ فیل کرے گی کہ یہ تو میری توہین ہے، مجھے کہا گیا ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ ہمیں عزت افزائی بخشیے، یعنی دعوت کا مطلب یہ ہے ہم آپ کو عزت افزائی جو دے رہے ہیں اور افراد بھی آئے ہیں، صدر نشست آپ ہوں گے، آپ ہمارے معزز مہمان ہوں گے، لہذا وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی بھی نہ ہو، گھر والے بھی نہ ہوں، باہر والے بھی نہ ہوں، کوئی نہ ہو، وہ کہے گے آپ نے تو میری توہین کے لیے مجھے بلایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں بھی نور ولایت آل محمد آئے اور وہ بول کر کہے اے مومن تیری قبر میں تو رہنا یہ میری توہین کا وسیلہ تو نے بنایا، نہ وہ نور نماز ہے، نہ نور زکات ہے، نہ نور حج ہے، نہ نور قرآن ہے، وہ نور کہاں گئے؟ اور جن نوروں کی ہم نے زندگی بھر تعلیم دی، لہذا وہاں مومن کو شرمندگی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحی۔ لہذا مولا علی کی ماں کتنی باعظمت خاتون ہے۔ آئیے ایک پیغام کی طرف، جناب فاطمہ بنت اسد کی کیا عظمت ہے۔ 9 ماہ علی حیدر کرار سید الاوصیاء کو اپنے شکم مبارک میں رکھا، اور جب کعبہ کے سامنے آئی تو بی بی نے یہی دعا کی، اے بار الہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، ابھی تک علی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے دعا قبول کر کے بتا دیا علی وہ ذات ہے جس کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد نے سمجھا دیا دعاؤں میں علی کو وسیلہ بناؤ، دعا اللہ سے مانگو، وسیلہ نبی اور آل نبی کو بناؤ۔ لہذا اب جناب فاطمہ بنت اسد کی کیا عظمت ہے، یعنی مادر علی، کعبہ میں 3 دن بی بی ٹھہری، اللہ کی مہمان۔ میں نے یہ واقعہ نہیں سنانا ہے، صرف چند نکات کی طرف اشارہ کرو۔ کعبہ میں 3 دن ٹھہری، اللہ کی مہمان بنی، 3 دن تک جنت سے کھانے آتے رہے، علی کی ماں بھی رہی، رسول اللہ بھی جنازہ پڑھا، رسول اللہ نے بھی سب کچھ کیا۔ کتنی عظمت کی مالک ہیں علی کی ماں۔ ہم علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا علی مولا اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ، آپ کہیں گے کہ مولا علی ہم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت بے شک حبداروں سے محبت کرتے ہیں۔ مولا علی کی نگاہ میں میرا اور آپ کا رتبہ بلند ہے یا اپنی ماں کا؟ آل محمد نے تو یہی سمجھایا ہے ماں کی تعظیم کرو، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ تو اگر ماں ہو علی کی، عام ماں کی منزلت یہ ہے کہ اس کے قدموں میں جنت ہے، اور جس کا فرزند قسیم النار والجنہ ہو اس کی ماں کی کیا عظمت ہوگی۔ جنت کو تقسیم کرنے والے کی جنت بھی فاطمہ بنت اسد کے قدموں میں۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے جناب فاطمہ بنت اسد، اتنی عظمت کی مالک ہیں علی کی ماں، جس کے فرزند کی محبت کو اسلام میں واجب کر دیا۔ کیا کبھی بی بی نے کہا زندگی میں ایک مرتبہ میں نماز نہیں پڑھتی، مولا وارث ہے؟ اللہ تو فرمایا بی بی نے، یہ تربیت بھی ضروری ہے۔
ماشاءاللہ جیسے آپ کے دل آل محمد کی شان سے محظوظ ہوتے ہیں، یہ آل محمد کے پیغامات بھی ضروری ہیں۔ کہ کہا کبھی بی بی نے میں نماز نہیں پڑھتی مولا وارث ہے، میں حجاب نہیں کرتی مولا وارث ہے، بی بی نے روزے چھوڑ دیو مولا وارث ہے، کہا میں جھوٹ بولوں غیبت کروں مولا وارث ہے، آج ہم حرام کھائیں کہتے ہیں مولا وارث ہے، آج ہم شراب پیتے ہیں کہتے ہیں مولا وارث ہے، آج ہم زنا کرتے ہیں کہتے ہیں مولا وارث ہے، آپ آج بہن بھائی کا حق کھا گئے مولا وارث ہے۔ اور میرا دوست مولا اس لیے وارث نہیں بنے ہم چور بنے، ہم زانی بنے، ہم شرابی بنے، حرام خور بنے، سود خور بنے، بے حجابی کریں، بے دینی کریں، مولا اس لیے وارث بن کر نہیں آئے، مولا قرآن کی تعلیم کے وارث بن کر آئے ہیں، مولا نبی کی سیرت کے وارث بن کر آئے ہیں، مولا شریعت مصطفیٰ کے وارث بن کر آئے ہیں۔ دین خدا پہ عمل کرتا جا، حرام کو چھوڑتا جا، پھر دامن میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر کہ جنت کے مولا وارث ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی، اللہم صلی علی۔ لہذا بے شک مولا وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں، وہ دین خدا کے وارث ہیں، وہ شریعت محمدی کے وارث ہیں۔ ہم قرآن پر، دین پر، شریعت رسول پر عمل کریں، پھر جنت کے وارث اپنی شفاعت کے ذریعے جنت میں بھجوائیں گے، باکردار بن کر جائیں تب یقیناً وہ وارث ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت پر، اللہم صلی علی۔ آج ہم برائیاں کریں، گناہ کریں اور حرام پہ حرام کریں اور ہم یہ کہہ دیں کہ مولا وارث ہے، نہ میرا دوست وہ ہمارا دوست نہیں ہے جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، آج نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے یا یعنی کوئی بھی کسی کو بہکائے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ آئیں جس حسین کے ذکر میں آئے ہیں، وہ امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین ابن علی، امام کی ذات پہ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں اے عزادارو، اے میرے موالیو، اے میرے محبو، امام کی نصیحت ہم سب کے نام، فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہیں برائی اور گناہ کی دعوت دے۔ امام کہہ رہے یعنی جو شراب کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے، جو بھنگ کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے، جو چرس اور افیم کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے، جو زنا اور حرام کاری کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے، جو سود اور حرام خوری کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے۔ امام فرما رہے ہیں جو گناہوں کی طرف تمہیں دعوت دینے والا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ امام نے اصول دے دیا، جو بھی معصیت خدا کی طرف دعوت دے وہ تمہارا دشمن ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، جو تمہیں معصیت خدا کی دعوت دے رہا ہے وہ دشمن خدا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور وہ دشمن خدا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں وہ تمہارا دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے۔ تو لہذا ہم دیکھیں آج لوگ بیٹھے گھروں میں، اولاد اور باپ مل کے گناہ کرتے ہیں، ماں اور بیٹیاں مل کے حرام اور گناہ، بھائی مل کے گناہ، بہن بھائی مل کے گناہ کر رہے ہیں، گھر میں کھلے عام بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر حرام کی ویڈیو، یوٹیوب،
گانے، فلمیں، حرام کی چیزیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ حرام، اس حرام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دعاؤں کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا ایمان برباد ہو گئے۔ امام فرمانے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب امام کی نگاہ میں دوست کون ہے؟ امام فرماتے ہیں امام حسین ابن علی، اے حسینیو، اے حسین کے پاک ذکر میں آنے والو، امام فرماتے ہیں تمہارا دوست وہ ہے جو نیکی کی طرف تمہیں لے کر جائے۔ کون ہے تمہارا دوست؟ نیکی کی طرف لے کر جانے والا۔ کون نیکی کی طرف؟ آپ کو مجلس امام حسین میں لے جائے۔ آؤ ہم حسین ابن علی کا پاک ذکر سننے چلیں، آؤ آج جلوس حسین ابن علی ہے، آج محبت حسین کا ثبوت دیں۔ آج جو آئے ہیں، دوست ساتھ لائے ہیں، یہ اپنی دوستی اور محبت حسین کا حق ادا کیے۔ آؤ ہم حسین ابن علی کی سبیل لگاتے ہیں، آؤ ہم عزاداران امام حسین کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ تمہارا دوست ہے۔ آؤ آج ہم عزاداری امام حسین سے آ رہے ہیں، اب ہم اللہ کے گھر چلتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے۔ دوست وہ ہو جو آپ کو نیکی کی طرف رغبت دلائے، جو آپ کو حج کی تلقین کرے، جو آپ کو خمس و زکوٰۃ کی طرف رہنمائی کرے، جو آپ کو والدین کے ادب کی بات کرے، جو بہن بھائیوں سے محبت کے ساتھ جڑ کے رہنے کی بات کرے، اور جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے بھائیوں میں نفرت ڈالنے والی، وہ آپ کا دوست نہیں، آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے بھائی کا بھی دشمن ہے۔ جو میاں اور بیوی کے درمیان نفرت کی بات کرے وہ ان میں سے کسی کا دوست نہیں، ان کا دشمن ہے۔ لہذا ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا کردار کیسا ہے۔ امام حسین ابن علی کیسے چاہتے ہیں؟ آئے دیکھیں، با کردار مومن ہو تو پھر اہل بیت کی کتنی عنایت رہتی ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا ایک دوست، ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ دوست کیسا ہے امام کا؟ پہاڑی علاقوں کا سردار ہے۔ پہاڑی علاقوں، جہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اپنے قبیلے کا یہ بہت بڑا سردار ہے، لیکن اس کا اتنا پاک کردار ہے، امام صادق اس کو دوست کہتے ہیں، امام صادق اس کی تعظیم کرتے ہیں، امام صادق اسے اپنے گھر میں ٹھہراتے ہیں، امام کے گھر سے یہ کھانا تناول کرتا ہے، امام کی محفل میں استفادہ کرتا ہے، امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ اتنی دوستی ہے، ہر سال آتا ہے، اپنے زمانے کا، اپنے علاقے میں سردار ہے، مالدار ہے، زمیندار ہے، لیکن دل میں صرف محبت حسین نہیں ہے بلکہ وجود میں کردار حسین بھی ہے۔ دل میں صرف محبت امام صادق نہیں ہے بلکہ وجود میں کردار امام صادق بھی ہے۔ جب امام کے گھر میں رہتا ہے، امام کیا عنایت کرتے ہیں؟ اب امام کے ساتھ رہتے ہوئے ہر سال آتا ہے، امام کے گھر رہتا ہے، اب ایک سال کہتا ہے فرزند رسول، مدینے میں آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے، مولا یہ 10,000 درہم اگر جسارت نہ ہو، آپ ہے امین، میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھوں سے آپ کی ہمسائیگی، آپ کے جوار میں میرا گھر ہو تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ اس قدر محبت امام علیہ السلام سے، امام نے وہ قیمت وصول کی جو اس مومن کا گھر لینا ہے۔ اب یہ مومن حج بیت اللہ کی زیارت کو گیا، جب حج سے واپس آیا کہتا ہے فرزند رسول میرا وہ گھر کہاں ہے جس میں میں نے شفٹ ہونا ہے؟ امام غلام سے کہتے اے غلام جاؤ اندر سے رجسٹری لے آؤ۔ غلام رجسٹری لے کر آیا، اس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد اشترى محل لہو لقد اشترى لفلاں ابن فلاں فی الفردوس جعفر ابن محمد. امام صادق نے اس مومن کا جنت الفردوس میں گھر خرید لیا. وحدہ اول لرسول اللہ، اس کے گھر کا ایک کونا رسول کے محل سے ملتا ہے. وحد الثانی لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اس کے گھر کا دوسرا کونا امیر المومنین علی کے گھر کے ساتھ ملتا ہے. وحد الثالث للحسن المجتبی، اس کے گھر کا تیسرا کونا حسن مجتبی کے ساتھ ملتا ہے. وحد الرابع، اس کے گھر کا چوتھا کونا للحسین، حسین مظلوم کربلا کے ساتھ ملتا ہے. جب اس نے یہ دیکھا جنت میں محل ہے اور پنجتن پاک کے گھروں کے درمیان میرا گھر ہے، خوش ہو گیا اس ولایت کے انعام پر. فرماتا ہے رضی تو جبن رسول اللہ، او آپ کی فضل اور عنایت پہ راضی ہوں. امام نے دیکھا یہ صاحب معرفت مومن ہے، امام نے بھی ایسے ضمانت نہیں دی. امام فرماتے ہیں یہ بھی سن لے، جنت کا وسیقہ تو تجھے دے دیا، لیکن یہ جو تیرا مال تھا یہ میں نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے یہ مال اولاد حسن اور حسین پہ خرچ کیا. ان ائمہ خدا کی جو اولاد جو ضرورت مند تھے ان پر غریب سادات کا خیال کریں. اپنے اطراف میں دیکھیں، محبت حسین کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے، محبت اہل بیت کا تقاضا ہے. روایات آل محمد میں ملتا ہے جو شخص چاہتا ہے کبھی کمر کے درد میں مبتلا نہ ہو، جب سید آئے اس کی تعظیم کے لیے احترام کرے. سید کا احترام، سید کیا تعظیم میں کھڑے ہو گئے. روایت یعنی یہاں تک وارد ہوئی ہے سید کے احترام میں. لہذا بعض اوقات یعنی حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. کوئی ایسا نہ ہو شرابی کوئی بے دین آ جائے اور ہم کہیں کہ ہم نے اس کی تعظیم ہے. ہو سکتا ہے ہمارے احترام سے وہ اپنے گناہ پر مصر ہو جائے. پھر ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے. لہذا انسان صرف ایک روایت کو سامنے رکھ کے اسی کے اوپر عمل پیرا نہ ہونا شروع کر دے، بلکہ اور 7 روایات جو اہل بیت کی ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. یقیناً یہ وہ سید ہے جو با کردار ہے، جو آل محمد کا حبدار ہے، جس کی پاک سیرت ہے، دنیا والے جس کے پاک کردار کی تصدیق کرے. اب جب امام کی طرف سے یہ اس کو رجسٹری نامہ مل گیا، روایت کہتی ہے یہ مومن وہ رجسٹری لے کر اپنے وطن پہنچا جہاں رہتا تھا پہاڑی علاقوں میں. اپنے رشتہ داروں کو دکھایا، دیکھو مجھے امام صادق کی یہ عنایت ہے، آپ نے مجھے جنت میں رہنے کا سرٹیفکیٹ مجھے رجسٹری دی ہے. اب اس نے وصیت کی جب میں مر جاؤں اس رجسٹری کو میرے ساتھ دفن کر. یہ فوت ہو گیا. یہ رجسٹری نامہ اس کے کفن میں رکھی گئی. جب دوسرے دن رشتہ دار اس کی قبر پہ فاتحہ کے لیے گئے، اسی رجسٹری کی دوسری طرف لکھا تھا قد وفا جعفر ابن محمد بالجنہ، امام صادق نے اپنی جنت کا وعدہ وفا کر دیا. یہ مومن جس کے دل میں آل محمد کی معرفت ہو، نبی اور نبی کی پاک اہل بیت سے محبت رکھے اور ان کے پاک کردار پہ زندگی گزارے، پھر آل محمد اپنے چاہنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، آخر میں جنت کی بھی ضمانت دیتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ دین یہ بڑی مشکل سے پہنچا ہے ہم تک، اور اس دین کو بچانے میں کربلا میں بڑی عظیم عظیم قربانیاں پیش آئیں.
اجرکم علی اللہ عزادارو، جہاں قربانیاں اولاد امیر المومنین نے دی، وہاں قربانی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد نے دی۔ حضرت قاسم 13 سال سن ہے، نوخیز بچے ہیں، آئے ہیں چچا کی خدمت میں۔ جب دیکھا نا چچا جان کے با وفا اصحاب اور امام علی کی اولاد سے جوان جا رہے ہیں، آئے ہیں امام کی خدمت میں، حلی من رخصہ، اے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ روایت کہتے امام نے ایک مرتبہ روک دیا اور بعض ارباب آبا نے یہ جملہ نقل کیا، فرمایا اتسلی بک، اور میرا لال اے قاسم، اور تجھے دیکھ کے او حسین کو تسلی ملتی ہے، تو بھی مجھے تنہا چھوڑنا چاہتا ہے؟ عزادارو روایت کہتی ہے حضرت قاسم ایک طرف بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اللہ جانے ذہن میں کیا ترکیب آئی۔ حضرت قاسم اٹھے، فقبل یدیہ، آگے بڑھ کے مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لے کر وقع علی قدمیہ، امام کے پاؤں پر گر گئے۔ ہائی کیفیت یہ ہے، حسین کے قدموں پہ قاسم کا سر ہے، اور شاید اس لیے سر رکھا ہے، اے آقا ہائی اس وقت تک قاسم سر نہ اٹھائے گا، اور جب تک آپ مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کا جملہ، امام حسین نے قاسم کو اٹھایا، بھتیجے کو گلے لگایا۔ روایت کہتے انہما یبکیان، اے حسین کا گریہ بھی بلند ہے اور قاسم کا گریہ بھی بلند ہے۔ فغشی علیہما، اے امام اور شہزادہ او غش کھا کے زمین کربلا پر، اے ابھی تو خیموں میں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، اے کوئی آ کے مستور اے چہرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتی۔ اے اللہ جانے کب افاقہ ہوا، جب امام کو افاقہ ہوا، حضرت قاسم کو افاقہ ہوا۔ روایت کہتی ہے امام نے حضرت قاسم سے فرمایا اتمشی برجلک الی الموت، اور میرے لال تو کیا اپنے پاؤں سے اور تو موت کی طرف چل کے جانا چاہتا ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں یا اماں، اور چچا جان میں آپ کی نصرت میں کیوں بڑھ کر شہادت نہ دوں، اور جس کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ جس کا کوئی ناصر ہے۔ اے اجرکم علی اللہ عزادارو، اے بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا قاسم کو اپنے بابا امام حسن کی وصیت یاد آئی، اے میں قاسم جب کوئی پریشانی آئے اپنے بازو کے تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ جب قاسم نے کھولا، اے امام حسن کی وصیت کا ایک جملہ، یا بنیا قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اے قاسم بیٹا، اور جب دیکھنا میرا بھیا حسین اور صحرائے کربلا میں تنہا رہ گیا، اور اس کی مدد سے دریغ نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اے امام حسن کی یہ نشانی، امام حسین نے کیا کیا؟ روایت کا جملہ، اب امام حسین یتیم حسن کو کیسے تیار کر رہے ہیں۔ ثم ان الحسین شک عزیاک القاسم، اے امام نے قاسم کا گریبان چاک کیا اور سر پہ امامہ سجایا، بے صورت الکفن، اور کفن کی شکل میں لباس اور امامہ پہنایا گیا۔
میں کہوں گا مولا اور صرف قاسم کو کفن کی شکل میں کیوں؟ اس شاید جواب ملے اور یہ یتیم ہے، اور کوئی یہ نہ کہے آئے حسن کا یتیم تھا اور کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے امام نے حضرت قاسم کو روانہ کیا۔ جب میدان میں نکلے روایت کہتی ہے 35 جب 75 ہے ناریوں کو جب پھر نار کیا، ایک لعین کہتا ہے آج میں اس کی ماں کو غم میں بٹھاؤں گا اور میں ایسی ضرب لگاؤں گا۔ ہے اولاد والو، ایک لعین نے بڑھ کر جو قاسم کے سر پر وار کیا، اب قاسم کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ آواز دیا اماں ادرکنی، اور چچا جان قاسم کی مدد کو آئیے، اور حسین نے گھوڑے کو جولان دیا یا قاسم کے قاتل کے پاس پہنچے، ہے اس پر حملہ کیا۔ اس لعین نے اشقیا کو آواز دی والخیول فی میدان کربلا، اور تمام گھوڑے سوار گھوڑوں سمیت ہے میدان میں ہے، دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں، اور جب غبارے پھٹا کیا دیکھا قاسم کے سرہانے اور حسین مظلوم کھڑے رو رہے ہیں، اور قاسم اپنی ایڑیاں مار رہے ہیں، اور حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ اور ایک جملہ ایک نجفی عالم دین نے نقل کیا، حسین رو کے فرما رہے ہیں یا بنیا قاسم انت الودیع، او قاسم لال اور تو بھیا زر کی امانت دی، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، ہے امام حسین نے ہے قاسم کا لاشا اٹھایا۔ آپ علماء ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ارباب مقاتل نے اور جو مستند مشہور روایت نقل کی، اور سید ابن طاؤس کی روایت، اور زہرا کے لال نے ہے قاسم کے لاشے کو کیسے اٹھایا، وَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اے حسین نے قاسم کا سینہ وہ اپنے سینے پہ رکھ دیا، اور مجھے کربلا میں کسی شہید کا اس طرح لاشا اٹھانا اور حسین کے عمل سے نہ ملا۔ اگر یتیم کا لاشا اٹھایا، حسین نے سینے سے سینہ لگایا اور خیمے کی طرف لاشا لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں کے خط کے نشان اور خیام تک جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے، اور بعض ارباب ازا نے نقل کیا، جب حضرت قاسم کا لاشا اس خیمے میں رکھا اور جس میں اکبر کا لاشا ہے، اب حسین مظلوم نے کیا کیا، اولاد والوں، اور روایت کا جملہ ہے امام حسین دونوں لاشوں کے درمیان ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، وہ ایک ہاتھ وضع صدرہ علی صدر علی اکبر ووضع صدرہ علی صدر قاسم، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ اور دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ۔ حسین نے آہ بھر کے کہا واہ غربتا، ہائے آج حسین لٹ گیا اور میرا جوان اکبر مارا گیا اور میرا قاسم مارا گیا۔ بس آخری جملہ عزادارو، علامہ حسین بخش جارا اصحاب الیمین میں نقل کرتے ہیں، اور جب حسین مولا خیموں میں لاشا لائے، آواز دی زینب ام فروا کو بلاؤ، اور اس کے جوان کا لاشا لایا۔ جب بی بی ام فروا ہے قاسم کے لاشے پہ آئی، اور بی بی نے جی بھر کر بین کیے، سنو گے عزادارو، علامہ حسین بخجارہ فرماتے ہیں، اور بی بی نے روتے ہوئے فرمایا
یا بنیا قاسم، اور میرا لال قاسم جب دادی زہرا سے ملنا اور میرا سلام دے کے کہنا دادی، اور میری ماں کے پاس جو کمائی تھی اور وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی۔ ادا لعنت اللہ